بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو بامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ایکسکلوزیو سیشن ہے پرٹیکولرلی ہم نے ڈیزائن کیا ہے یوم استحصال کے اوپر کہ کس طرح وہاں پہ کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے. لیکن اس سے قبل بھارت کے متعلق کچھ حقائق ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بھائی، بھارت کے قیام سے لے کر آج تک اس خطے کے اندر بھارت نے نہ تو خود آرام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیا ہے. اس خطے کے اندر آپ دیکھ لیں شاید ہی کوئی ایسی ریاست آپ کو ملے جس کے ساتھ بھارت کی جھڑپ نہ ہوئی ہو، جس کے ساتھ اس نے چھیڑ خانی نہ کی ہو. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی ایریا اس نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ اس نے اپنی ریاستی دہشت گردی اور اللیجیٹیمیٹ ویز کو یوز کرتے ہوئے اپنا تسلط اور اثر و رسوخ وہاں پہ قائم کرنے کی کوشش نہ کی ہو. اب دیکھیں اس کی پیدائشی ریاستی دہشت گردی کا ہمارے پاس ثبوت کس طرح ہے کہ جب دیسی ریاستیں جو تھیں when they were given this right to decide their fate، تو ریاست جوناگڑھ، مناودار اور حیدرآباد دکن، جی بالکل، وہاں پہ کیا ہوا، اس کا حصار کر لیا گیا. بالکل، فوجی جو تھی وہاں پہ اپنی بھرتی وہاں پہ سارا اس کو گھیرے میں لے لیا گیا. وہاں پہ سپلائی کٹ آف کر دی گئی ہر چیز کی، ایون کہ لائف وہاں پہ کرپل کر دی ان لوگوں نے. جی بالکل، اور جبرن ان لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ ملایا. اور اسی کی کڑی آج ہمارے پاس کشمیر کی صورت میں موجود ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ 1 سال آج سر مکمل ہو گیا وہاں پہ کرفیو کا. اور وہاں پہ آپ جا کے کنڈیشن کو دیکھ لیں کہ دا ورلڈ ورسٹ ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں انہوں نے وہاں پہ جنم لے لیا ہے. کین یو امیجن دس کائنڈ آف بروٹل ٹریٹمنٹ ان اے ڈیموکریسی؟ بالکل نہیں. بالکل اسی طرح کے حقائق میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں تاریخی پس منظر بھی دیکھیں، جب یہاں پر گورے آتے ہیں اور وہ یہاں پر ظلم و تشدد وہ کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان میں ایک سکت ہی نہیں رہتی کہ وہ یہاں پر اب مزید حکومت کر سکیں. یہ وہ سن 47 کا دور تھا. تو اب وہ جب یہاں سے جانے لگے تو یہاں پر 2 بڑی قومیں تھیں، پاکستان، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو تھے. مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہم علیحدہ مملکت چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان ہوگا. تو اس وقت ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک باؤنڈری لائن تشکیل دینی تھی، سرحد مقرر کرنی تھی. تو اس کو بھیجا گیا یہاں پر. جب وہ یہاں پر آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کام اقوام متحدہ کا ہے، وہ کرے. یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ آئے اور ایک لکیر کھینچ دے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو بالکل وہی ہوا جو قائد اعظم نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو علاقہ تھا نا گرداسپور کا، جو کہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، اور یہی وہ راستہ تھا جو کہ کشمیر کی طرف جاتا تھا. تو انہوں نے ریڈ کلف نے یہ کیا کہ یہ سارا جو مسلم اکثریت کا بھاری علاقہ تھا یہ بھارت کو دے دیا. تو اس کا نقصان آج تک 72-73 سال ہو گئے آج ہم بھگت رہے ہیں. میرے خیال میں یہ سوچی سمجھی سازش تھی شروع سے کہ ایشیا کے اندر یا بر صغیر کے اندر امن قائم نہ ہو، کبھی بھی قائم نہ ہو. اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. ہم اگر زمینی حقائق دیکھیں تو گرداسپور کے جانے کے بعد بھی بھارت کا کشمیر کے ساتھ جو سرحد ملتی ہے نا، وہ صرف باؤنڈری لائن ملتی ہے، وہ صرف 50 میل ہے. اور جو پاکستان کی باؤنڈری لائن کشمیر کے ساتھ ملتی ہے، اس کے ایک تو راستے زیادہ ہیں، 4-5 راستے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ 284 میل ہے، یعنی اتنا بڑا ہاں جی. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں. وہ شروع سے ان کی یہی آواز ہے کہ ہم نے الگ ایک ریاست قائم کرنی ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. ایگزیکٹلی عبداللہ بھائی دیکھیں اب نا اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے جس میں ہم اوپائن کرتے ہیں کہ شروع سے ہمارا یہ سٹینس رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل وے کے ساتھ، ایک پیسفل انداز کے ساتھ وہاں پہ کامن پلیبسائٹ، وہاں پہ استصواب رائے قائم ہو. لیکن اب دیکھیں جب ہر چیز آپ کے اوپر آئینہ ہو، جب ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو، آپ کے پاس اختیارات بھی ہوں اور آپ کے پاس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی رسپانسبلٹی ہو، لیکن اگر اس کے باوجود آپ اس سے آنکھیں چرائیں تو میں آپ کو مجرم کا اعلیٰ کار کروں گا. آئی ول کنسیڈر یو این اکمپلس. آپ سمجھ گئے کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یونائٹڈ نیشنز. ٹھیک ہے. اور دیکھیں پھر عبداللہ بھائی اب جہاں پہ بھی اب دیکھیں بہت ساری مسلم اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ صرف کشمیر نہیں ہے. اب جب وہاں پہ ڈاکو چور لٹیروں نے آ کے انٹروینشن کی تو یونائٹڈ نیشنز خاموش ہے.
یہ اسلاموفوبک تھاٹس نہیں ہیں تو اور کیا ہے. اب دیکھیں نا, وین دا پرابلمز آف مسلمس آر ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی پرابلمس, سو دس از بائسڈنس. ٹھیک ہے, یہ سارا کا سارا اسلاموفوبک تھاٹ چل رہی ہے, لیکن ہم کیا ہیں, ہم پھر اسی منہ کے ساتھ ان کے پاس جا کے بیک بینچر بن کے ود آؤٹ اینی ڈگنیٹی ان سے ہم انصاف کی, عدل کی توقع کر رہے ہیں, جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی خاموشی چلا کے یہ کہہ رہی ہے کہ نو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن فار مسلمس, نو جسٹس فار مسلمس, نو ایکویٹی فار دا مسلمس. بالکل آپ نے درست فرمایا. اب یہ جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ پاکستان کا یا بھارت کا نہیں رہا. جس طرح بھارت جب اس کو بیرونی دباؤ آتا ہے بھارت کو, تو وہ کہہ دیتا ہے یہ تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. بھائی یہ ہرگز اندرونی مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت. اور اب ہم حقائق دیکھتے ہیں, جب حج ہوا کرتا تھا تو 70 کی 80 کی اور 90 کی دہائیوں میں کشمیر کے لیے اور فلسطین کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں, اور پھر OIC کے کئی اجلاس اس موضوع پر ہو چکے ہیں. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پوری اکٹھی ہو. جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, پوری امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے. جس طرح ایک جسم ہوتا ہے, اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اب بھی ہمیں یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے, اور ہمیں مل کر پوری امت, جب تک جس طرح فرمایا گیا نا جمیعا ولا تفرقوا, اکٹھے ہو جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو. اب ہم اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو جب یہ بتائیں گے تو پھر ہی ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ دیکھیں جنگیں بھی ہو چکی ہیں, 4 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, اور مذاکرات تو ہر سال ہوتے ہیں, مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پوری امت اکٹھی ہوں, اور پھر پوری امت اکٹھے ہو کر جب ہم بات کریں گے تو اس میں ایک دم ہوگا, ایک وزن ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پوری امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں جب عیسائیوں کے ہاں وہ ایسٹ تیمور کا مسئلہ بنا تھا, بالکل بڑا واضح ہے. اسی طرح غالباً میرے خیال میں سوڈان کا بھی ایک مسئلہ تھا, وہاں پر بھی عیسائی قوم پوری اکٹھی ہو گئی تھی, اور دوسری قومیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کیا پوری امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اور یہ حل نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. بالکل عبداللہ بھائی, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک المیہ کی بات ہے کہ ہمارا مرکز تو موجود ہے, لیکن مرکزی قیادت کا فقدان ہے. اب دیکھیں ہمارے مسئلہ کیا بنا, کہ بات وہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تفرقے میں نہ پڑنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب وہی ہوا کہ ہم مسالک کی جنگ میں پڑ گئے, وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے. او یار خدا کا نام لو یار, مصیبت تو مسلمانوں پہ آن پڑی ہے, شیعہ پہ نہیں آن پڑی, سنی پہ نہیں آن پڑی. عجیب بات یہ ہے کہ جب ہمیں دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. بالکل, لیکن ہم جو ہیں ہم نے اپنے آپ کو وہ ڈویژنز بنائی ہوئی ہیں. تو خدا را اب ریکویسٹ یہ ہے, اب یہ ٹائم آ چکا ہے, اب یہ نہ ہو کہ اب ابھی لائیں تو وہ مسلمانوں پہ پتھر پھینکیں. خدا را اس سے پہلے اپنے اختلافات کو ختم کریں, اور ایز اے مسلم نیشن, میں پاکستانی نیشن کی بات نہیں کر رہا, میں سعودی عربک نیشن کی بات نہیں کر رہا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مسلم نیشن. خدا را ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, یکجہتی کا اظہار کریں, ایک آواز بن کے ابھریں, اور یونائٹڈ نیشنز کو کہیں, آپ کلیئر ہمیں بتائیں آپ کیا ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ ہم یہ کرواتے ہیں. کبھی اینٹونی گٹریس آ رہا ہے, کبھی فلاں سیکٹری آ رہا ہے, کبھی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, لیکن فلسطین کا مسئلہ ویسے پڑا, کشمیر کا مسئلہ ویسے پڑا ہے, تو اب یہ مزید برداشت نہیں ہو سکتا. دیکھیے نا, یہ پوری امت مسلمہ پر ایک دباؤ اور ان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. افغانستان کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا, عراق کا آپ کے سامنے تھا, شام, لیبیا, یہ تو سارے سامنے ہیں نا. اور پھر یہ فلسطین کا مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے مسئلے کو جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے, اسی طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں وہ اب اس انداز میں دیکھ رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک اسرائیل ادھر بن گیا تو ایک اسرائیل ہم بنائیں گے, اور وہ اس انداز سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکے گا, انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس بڑے دلائل موجود ہیں. آپ کسی کی بنا سنیں, صرف اور صرف ان کشمیریوں کی سن لیں, وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی رائے کا تو احترام کریں. وہ کیا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر بنا, تو اسی طرح ایک کشمیر جو ہے ہم اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, صرف اسی کلمے کی بنیاد پر, اور پوری امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے اسی کلمے کی بنیاد پر. بے شک. تو اگین ہم یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ہم جو انڈیویجول کنٹریز ہیں, مسلم اسٹیٹس ہیں, کم از کم وہ ایک قوم کی صورت میں آئیں, اکٹھی ہوں. جب پاکستانی قوم اکٹھی ہوگی, پھر اس طرح سارے کنٹریز کی نیشن بنے گی, پھر آ کے جب
کنجائنڈ ہوں گی نا مسلم نیشن کے اندر, اس کے بعد جو آواز اٹھے گی نا تو پھر وہ آواز دب نہیں سکے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک مسلم قوم بننے کی جو ہے نا ہمیں وہ بساط نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان زندہ زندہ باد.